میرا سوال ہے کہ اللہ نے ایک طرف پیار سے دیکھا تو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی، دوسری طرف غضب سے ابلیس بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ غضب سے کیوں دیکھا؟ ایسا کیا ہوا کہ اللہ نے غضب سے دیکھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے بیٹا یہ تھوڑا سا اپنے انسان ہونے سے ہٹنا ہوگا۔ انسان کو کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو پھر اس کو غصہ آتا ہے، کوئی بات اس کو بہت اچھی لگے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ انسان اگر چاہے کہ بغیر کسی بات کے اس کو غصہ آئے تو غصہ کرنے کی نقل تو کر سکتا ہے وہ، لیکن غصہ نہیں آ سکتا۔ یہ ہے انسان۔ اور اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا نہیں تھا، اپنی اس صفت کا اظہار کیا تھا تاکہ وہ باہر آئے۔ صفت کا اظہار کرنا ہمارے اندر صفت کی جھلک ہے، صفت کا اظہار ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک خزانہ ہے، اس میں مختلف صفات ہیں جو کہ ابھی غیر مشتہر ہیں، یعنی ان پبلشڈ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کا، اپنی محبت کا مظاہر دیکھنا چاہا۔ مظاہر کہتے ہیں ایگزیبیشن کو، ایگزیبیشن آف دی ڈیوائن ایٹریبیوٹ، مظاہرہ۔ So he wanted to experience with the eye of a foreign spectator, and he manifested his love, which transformed into a figure called Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And later he manifested his another attribute of many, and that was the attribute of his anger. اس اینگر کو اپنی زبان میں ہم اینگر بولتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے میجسٹی، میجسٹک پاور، ہز گرینڈیور، اس کی شہنشاہیت۔ اس نے غضب سے دیکھا تو ابلیس بن گیا۔ اب غضب سے دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اس نے غصے سے دیکھا، بلکہ اس نے اپنے غضب والی صفت کا اظہار کیا۔ ایسے ایک تو یہ ہے نا کہ انگلی ہے آپ کی، یہ آپ یوں کر کے انگلی دکھائیں تو یہ ہو گیا انگلی دکھانا، اور یہ کہ آپ انگلی کسی کے کان میں یوں ڈال دیں تو دونوں میں فرق تو ہو گیا نا، انگلی دکھانا اور ہے، کان میں ڈالنا اور ہے۔ اسی طرح اللہ اور بندے کے بیچ میں بہت ساری چیزیں مشترک اس لیے ہیں کہ اللہ خالق ہے، بندے کو جب بنایا ہے تو اس کی بہت ساری صفات تو ظاہر ہے، ریفلیکٹ ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صرف ریفلیکشن ہے، اوریجنلٹی تو نہیں ہے نا اس میں۔ انسان کے پاس نقلی ہے غصہ۔ آپ غصہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ کس چیز کو پھاڑ دیں گے آپ غصہ کر کے، ہے نا؟ تو یہ جینون نہیں ہے نا، غصہ آپ کا نقلی ہے۔ لیکن اگر اللہ کو جلال آ جائے تو زمین و آسمان پھٹ جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کو جلال آ جائے تو وہ شہر کے شہر الٹ دیں گے۔ اگر ان کو جلال آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ انسان جتنا مرضی غصہ کرے، ماں بہن کی گالیاں دے، دیواروں کو گالیاں دے، صوفوں کو گالیاں دے،
سب بیچارے آرام سے صوفے دیواریں اس کے اوپر ہنستی رہیں گی باطن میں. تو وہ اوریجنل غصہ تو نہیں ہوگا، وہ نقلی ہے. انسان کا پیار بھی نقلی ہے، انسان کا غصہ بھی نقلی ہے، انسان کی فتنہ کرنے کی عادت بھی نقلی ہے، کیونکہ اس کی حقیقت نہیں ہے کوئی. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ نے غضب سے کیوں دیکھا، یعنی آپ اس کو انسانی کیفیت سے ملا رہے ہیں کہ بھئی اس کو غصہ کیوں آیا. اللہ کو غصہ آیا نہیں، اس نے اپنا ایک مظاہر پیش کیا ہے غضب کا، غضب کا مظاہر پیش کیا. کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنا غضب ہی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنا غضب پسند ہے زیادہ، تبھی تو انسانوں اور جنات کی اکثریت جہنم کے لیے بنائی ہے. اور پھر لکھا بھی تو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غصہ دکھایا ہے تو ان کے راستے پہ نہیں چلنا. یہ ہے گمراہی. جن کے اوپر اللہ نے اپنا غصہ دکھایا ہے ان کی تقلید مت کرنا. اس کو گمراہی کہا، یہ نہیں کہا کہ بھئی نمازیں نہ پڑھنا یا نہ پڑھنا. جن پر غصہ کیا ہے ان کی تقلید نہیں کرنا، بھلے وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کو غصہ دلاتے ہیں. اللہ ان کی عبادت، ان کے روزے، نماز، تلاوت قرآن کو سن کے غصے ہوتا ہے کہ یہ تو دنیا کے کتے ہیں، اب یہ قرآن کھول کے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ تو دنیا کے کتے ہیں، ان کو تو مجھ سے مطلب ہی نہیں تھا کوئی، اب یہ نماز میں کیوں کھڑے ہیں؟ یہ تو میرے یاروں کے، میرے دوستوں کے، میرے محبوب کے دشمن تھے، اب یہ درود کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ لعنتیں بھیجتا ہے، آپ پڑھیں درود، وہ لعنت بھیجے گا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا زمین پر، اپنا نمائندہ. تو جنت میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کیا. آپ میں مجال ہے کہ یہ منع کر دیں کہ نہیں انہوں نے تو گناہ کیا تھا، یہ اللہ کے نمائندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اپنا خلیفہ بنایا نا، نمائندہ بنا کے بھیجا. کب بھیجا تھا نمائندہ بنا کے؟ وہ گناہ کرنے سے پہلے یا بعد میں؟ یہ حال ہے، بتائیے. لیکن جس کے دل پہ قفل پڑے ہوں اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. جس نے جہنم میں جانا ہو نا، وہ پھر رب کے جو منظور نظر ہوتے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو رب کا عذاب ہے نا. مسلمانوں کے اندر یہ برائی زیادہ ہی ہے. دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں آپ کے بیٹھے بیٹھے لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا. امام الانبیاء لولا کلمہ خلقت الافلاق جن کے لیے کہا گیا، ان کے اوپر عمر بن خطاب جو ہے وہ طعنے کستے تھے.
ان کی آل سے دشمنی. امام حسین کا سر کاٹ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح دی اور باطل کو شکست دی. امام حسین کا سر کاٹ کے یہ کہتے تھے. چھڑیاں مارتا تھا وہ ابن زیاد یزید. لوگوں کا کیا ہے، لوگوں اب ایک صحابی آ کے حضور کو کہتا ہے اے محمد اللہ سے ڈرو اور انصاف سے کام لو. بتائیے، محمد رسول اللہ کا آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اور پھر اس کا بھی کیا قصور ہے؟ وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ کا آ کے آپ اللہ سے ڈرو. قرآن مجید کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک مت کرنا. آپ عزت دار لوگ ہیں، آپ عزت دار ہیں، آپ کی بیویاں عزت دار ہیں، آپ کی اولاد عزت دار ہے. صحیح ہے بھائی؟ کبھی آپ نے اپنی بیوی کو جا کے کہا کسی اور کے ساتھ مت بھاگ جانا؟ کہا ہے؟ وہ پوچھے گی کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو نے ایسی کون سی برائی میرے اندر دیکھ لی جو تم مجھ سے یہ کہہ رہا ہے؟ یہی کہو گے نا؟ بھائی بولو نا، تم نے ایسی کون سی برائی میرے اندر دیکھی ہے جو آج تم مجھ سے ایسی بات کر رہے ہو کہ کسی اور کے ساتھ نہ بھاگ جانا؟ کیا تمہیں مجھ سے یہ توقع ہے؟ پھر آپ کے بچے بڑے ہو جائیں، 20 سال کے ہو جائیں، ایک دن پھر اپنی معصوم اور مومنہ بیگم کے آگے جا کے کہیں دیکھ بھائی کسی کے ساتھ بھاگ مت جانا. اب وہ پوچھے گی نا کہ تو بار بار یہ بکواس کیوں کرتا ہے؟ کیا دیکھا ہے تو نے میرے کردار میں جو تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ بھاگ نہ جانا؟ ایسی توقع رکھتا ہے مجھ سے تو کہ میں بھاگ جاؤں گی کسی کے ساتھ؟ پھر محمد رسول اللہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب ان کو کہا کہ اے محمد شرک مت کرنا. تو پھر جو اللہ کے چہیتے وہاں رہتے تھے کفار مکہ بن کے، ان کو اور کون سا موقع چاہیے تھا؟ جو آ گیا ہدایت پر وہ تو سراپا نیاز بن جاتا ہے، لیکن جو ہدایت والا نہیں ہے، اگر پھر ایسا شخص جس کا دل منافق، روح کافر اور جسم جو ہے وہ ابلیس ہو، اور اس کا رہنا سہنا بھی مشن کے لوگوں میں ہو، تو پھر اس کو برداشت کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. اور پھر اس کو تبلیغ نہیں کرنی پڑتی، چند لمحوں کے اندر بہت سے حرام زادے اس کے ساتھی بن جاتے ہیں. جیسے تیار بیٹھے تھے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے غصے سے، غضب سے بہت عشق ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے غلبہ کس کا ہے. بھئی آپ اپنے گھر میں ایک آدمی کے اوپر اپنے خزانے کے منہ کھول دیتے ہیں اور باقی سب کو جو ہے نا وہ یعنی بنیادی ضروریات بھی نہیں دیتے، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے سارے گھر کے اوپر اپنی کنجوسی کو طاری کیا ہے اور ایک کے اوپر سخاوت کی صفت کا اظہار کیا ہے. انسانوں کی اکثریت، جنات کی اکثریت جہنم کے لیے بنائی ہے، تو آپ نے دنیا کے اندر غضب کا اظہار زیادہ کیا ہے اور آٹے میں نمک کے برابر اگر مومنین ہیں تو پھر آپ نے ایمان کا اظہار بہت تھوڑا کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بگاڑ کس نے کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے
کہ یہی تو آپ کی منشا تھی کہ غضب کے مظاہر کثرت میں ہوں اور رحمت کے مظاہر قلت میں ہوں۔ امام حسین کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد تو انسان کو کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کسی سے کہ یار میں تو کامل ضم تھا، مجھے ماں بہن کی گالیاں دے دی لوگوں نے، میرے تو قلب میں اتنے جسہ ہائے سرکار گوھر شاہی رہتے ہیں، پھر بھی ایسا کر دیا لوگوں نے۔ یہ تمام چیزیں سوچنا بھی بیکار ہیں، اس لیے کہ یہ تو وہ مخلوق ہے، خاص طور پر یہ ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں، انہوں نے نہ نبی کو بخشا نہ نبی کے گھرانے کو بخشا۔ انہوں نے تو نبی کے نواسے کا سر کاٹ کے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ شریعت کو بچانے کے لیے انہوں نے امام حسین کو کاٹا تھا، شریعت کا بول بالا ہو۔ ان کے مطابق یہ بھی شریعت تھی، اہل بیت اطہار کی جو خواتین تھی ان کے سروں سے چادروں کو نوچا، خیموں کو آگ لگا دیا، یہ بھی شریعت کی پاسداری تھی۔ ایک راہب ملا تھا ان کو جب یہ امام حسین کا سر لے کے واپس جا رہے تھے دمشق، اس راہب نے کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا جی یہ نبی کے نواسے کا سر ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری جتنی بھی دولت ہے ساری لے لو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ انہوں نے وہ دولت لے لی اور ایک رات کے لیے سر راستے میں آتے ہوئے دے دیا۔ ساری رات وہ ادب سے کھڑا رہا، صبح اس کے قلب سے کلمہ مبارک جاری ہو گیا۔ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا یہ کرشمہ ہے۔ لیکن کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ امام حسین کی بات تو بعد میں آئے گی، سب سے پہلے تو آپ بی بی فاطمہ کو دیکھ لیں۔ جس امت کو فاطمہ الزہرا کی بد دعا ہو، یہ بد دعا ہی ہے نا، کہ مولا علی سے وعدہ لیا کہ میرے مرنے کے بعد کسی مسلمان کو میرے جنازے میں نہیں بلانا، وعدہ کرو۔ میں مسلمانوں سے ناراض ہوں، سخت ناراض ہوں۔ حضور کی بیٹی، سلطان الفقراء، جنہوں نے امام حسن کے جنازے کے اوپر پتھراؤ کیا، زہریلے تیر پھینکے، بی بی فاطمہ سے باغ فدق چھین کے ابو سفیان کی اولاد مروان کو دے دیا۔ یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے۔ کون بولنے والا ہے؟ کہنے کو ہیں ہاں جی یہ مسلمان ہیں، یہ مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں پر نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہم نے کہا کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے ان کی مدد نہیں ہو رہی، رونے کا مقام تو ہے، لیکن کبھی ان مسلمانوں کا عقیدہ دیکھا ہے آپ نے؟ محمد رسول اللہ کی کتنی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ کتے، لیکن ابھی بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جن کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ نبی کا گستاخ ہے۔ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک نمبر کے حرامی لوگ جو بار بار ہم کو سوال بھیجتا ہے، حرام زادہ، وہ یہی کہتا ہے نا کہ بھائی فلسطین کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہ کہتا ہے کہ تم دشمن ہو اسلام کے۔ ہم تو اسلام کے دشمن ہیں کیونکہ ہم آواز نہیں اٹھا رہے، اور ان کے ناجائز والدین جو ہیں اس کے، جو سعودی عرب اور UAE، یہ آواز نہیں اٹھا رہے، وہ سب حق ہے۔
آیت الکرسی پڑھ کے کیوں نہیں سو رہے بھائی تم؟ فلسطین میں حفاظت ہوگی، آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ۔ اور جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نہیں دیکھ رہا، بلکہ اس کو ٹبو بنا دیا ہے۔ ہاں، انہوں نے جو اب اپنے یعنی اب جو انہوں نے اپنے یعنی کلچر جو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی ہر انسان کو بولنے کا حق دو۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس سے جنگ کرو، اس سے لڑائی کرو؟ یہ جہالت ہے۔ جو گالی دے رہا ہے اس کو گالی دینے دو، اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ تیش مت کھاؤ، غصہ مت کرو، ورنہ تم کو ٹیررسٹ بول دیں گے کہ بھئی دیکھو ان کے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنا۔ اب یہ کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی دل آزاری کریں گے، یعنی فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ اٹیک کریں گے، دل آزاری کریں گے، بدتمیزی کریں گے، پھر آپ کو غصہ آئے گا اور غصے میں آپ کچھ کریں گے تو پھر کہیں گے دیکھو یہ دہشت گرد ہے۔ اور وہ جو آپ طیش دلا رہے ہیں وہ نہیں دیکھے گا کوئی، اس کو اپنا قانون اور حق سمجھتے ہیں۔ وہ کہے گا بھائی تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہے گا تم نے مجھے اشتعال کیوں دلایا ہے؟ وہ کہے گا وہ تو میرا حق ہے۔ اچھا وہ تیرا حق ہے تو اوپر سے پھر یہ جب برا بھلا کہ وہ اس کا حق نہیں ہے۔ اگر آپ آنکھیں کھول کے آج کے دور کو دیکھیں تو واقعی یہ کفر کا دور ہے، کفر کا دور ہے۔ اس دور میں آپ نہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ ایکسٹریمسٹ ہے، پاگل ہے، کریزی ہے، نہ اپنے مرشد سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ چل رہے ہیں راستے میں، کسی نے آ کے آپ کی قدم بوسی کر لی، سب بولیں گے ابے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا لگے گا جیسے آپ نے ان کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نفرت کریں گے۔ اگر کسی نے آپ کے ہاتھ چوم لیا آ کے، اور یہ خود پوپ کے ہاتھ چومتے ہیں جا کے، خود ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ آج کل تو یہی پروموٹ ہو رہا ہے۔ آپ کا ہر عمل بھلے وہ محبت پر مبنی ہو وہ ناجائز ہے۔ یہ جاہل لوگ ہیں، پیر پرست ہیں، دیکھو ایک دوسرے کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اور یہاں کے جو بادشاہ ہیں دیکھیں آپ، ان کے آگے جھکتے ہیں، یہی گورے ہیں جو کہیں گے ہم کسی کے آگے کیوں جھکیں، وہاں اپنی جو ہے وہ کیا بولوں میں، وہاں کیوں جھک رہے تھے؟ ہاں ایک ٹانگ کے شہزادے۔ دنیا کا تجربہ اچھا نہیں رہا۔ ہم نے اپنے 30-35 سال کی جو زندگی گزری ہے، دیکھا ہے کہ جس نے سرکار گوھر شاہی کی عظمت بیان کرنا چاہی اس کو سب سے زیادہ متنازع بنا دیا۔ جس نے سرکار کی محبت کا نعرہ لگایا، کہا کہ یہ فتنہ پرست ہے۔ جو جتنا جینون اور مخلص بندہ آیا سامنے اس کو اتنا ہی گندا کیا، لوگوں نے بدنام کیا۔ یہ ہے دنیا کا اسٹینڈرڈ۔
اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا کیوں کیا، ایسی دنیا کیوں بنائی؟ ایک گانا سنتے ہیں، ہاں، اس کے بعد جو ہے مزید کہانی آگے بڑھائیں گے۔ ایک گانا ہے دنیا بنانے والے، وہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے جس نے یہ گانا لکھا اور گایا ہے، ایک عام آدمی کے جذبات ہیں۔ اس عام آدمی کے جذبات آپ بھی سنیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کہیں آپ کا دین بھی تو وہ نہیں ہے امام دین والا، حمد کرتا ہوں میں اس رب کی۔ بچپن میں پاکستانی فلم دیکھی تھی، ایک نام یاد نہیں، اس میں ایکٹر تھا رنگیلا، بہت پرانی بات، اس میں اس نے ایک گانا گایا، گا میرے منوا گاتا جائے، اوئے ہوئے ہوئے، بڑا میں بچپن میں رویا۔ آپ لوگوں نے تو سنا ہو جائے، حالانکہ اتنے کوئی معزز نہیں سمجھا جاتا تھا رنگیلا جو اداکار تھا، لیکن بڑی کمال کی آواز تھی اس کی، بہت اعلیٰ۔ گا مورے منوا گاتا جائے، گانا ہے ہم کا گی، ٹھمک ٹھمک نہیں چل رے پائلوا، اپنی نگریا ہے دور، اپنی نگریا ہے دور۔ ایک تھا احمد رشدی، وہ بھی بڑا اچھے گاتا تھا، اچھے اچھے گانے ہوتے تھے، جیسے کہ وہ گانا تھا اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا۔ اب ایسے گانے کہاں گناہ ہوں گے ہیں؟ ایسے گانے اگر کوئی گائے۔ اچھا، پرانے زمانے میں فلم کی ہیروئن اور ہیرو یہ رومانس ایسے کرتے تھے جیسے دونوں بہن بھائی میلاد پڑھ رہے ہوں نہیں؟ اور اس وقت والدین کہتے تھے کہ گمراہ ہو جائے گا یہ فلمیں دیکھ کے۔ تو آج کی جو فلمیں اگر ان والدین کو قبروں میں جا کے دکھائی جائیں تو خبر پھاڑ کے باہر آ جائیں گے۔ یار کتنے اچھا وقت تھا وہ، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے سب کچھ تباہ ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے۔ جو حالات تھے، انسانوں کے مزاج تھے آج سے 50 سال پہلے، وہ آپ دیکھیں کتنا لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ادب تھا، محبت تھی، پڑوسی ایسے ہیں جیسے بھائیوں سے بڑھ کر ہوتے ہے نا۔ اب تو نہ جانے کیا ہو گیا، اب تو پڑوس میں کوئی مر گیا ہے پوچھنے والا بھی نہیں کوئی۔ اب اگر 50 سال پہلے حالات اتنے اچھے تھے تو حضور کے دور میں کیسا معاملہ ہوگا، جیزس کے دور میں کیسا ہوگا، موسیٰ کے دور میں کیسا ہوگا۔ ہاں؟ دوسرا رخ یہ ہے کہ یعنی ظاہری حساب سے وہ دور اچھا تھا، لیکن روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دور اچھا ہے، آپ کی صحبت ہے، آپ کی وہ تو ہے، وہ تو ہے غفور بھائی، وہ تو ہے، لیکن اس صحبت کو اویل کرنے والے کتنے بنیں گے آج؟ اویلیبل تو ہے، اویلیبلٹی تو ہے، لیکن اویل کرے گا کون؟ کس کا ذہن اتنا پاک صاف رہے گا؟ کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں، دیکھو نا بھائی،
ہم لوگ تو سرکار کے پروں کے نیچے رہے، ہمیں تو سرکار نے زمانے کی کوئی گزند پہنچنے نہیں دی. لیکن اگر آپ ایک آؤٹ سائڈر کے طور پر غفور بھائی نظر ڈالیں، سرکار گوھر شاہی، چاند سورج حجر اسود کی تصاویر، پھر وہ گھرانہ، وہ کوٹری کا ماحول، وہ آگے پیچھے لالچی رشتہ دار کتے، پھر مولویوں کی فتوی بازی، ان تمام کو باہر والا دیکھ کر کے کیا اس کے لیے آسان ہوگا کہ وہ سرکار کو امام مہدی مان لے؟ ہے نا؟ یہ ایک پہلو ہے. یہ ایک پہلو ہے. اب دیکھو، میں بندہ گوھر ہوں، میری زندگی کا مقصد سرکار گوھر شاہی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اتارنا ہے، اور جو لوگ سرکار گوھر شاہی کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کی مدد. میں نے 21 سال تک یہ کوشش کی، 20 سال 22 سال تک، کہ اس مقام پر لوگوں کو لے آؤں، ذہنی طور پر، روحانی طور پر، وہ سرکار کی عظمت کو سمجھ کر سرکار سے فیض حاصل کرے. اب 21-22 سال کے انتظار کے بعد اب وہ موقع آیا. جیسے ہی ہم نے قدم بڑھایا، چاروں طرف سے شیطانوں نے گھیر لیا. میں نے عرض کیا نا کہ ہم کو تو سرکار نے اپنے پروں کے نیچے رکھا ہے، ورنہ باہر سے دیکھیں کہ اہل خانہ کیا کر رہے ہیں، تنظیم والے کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کیا گل کھلا رہی ہے، مولوی کیا کہہ رہے ہیں، پروپیگنڈا کیا کیا جا رہا ہے. اس تمام کو دیکھتے ہوئے جو باہر بیٹھا ہوا آدمی ہے اس کے لیے آسان نہیں ہے مرتبہ مہدی کو تسلیم کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اولاد کا کردار کیا رہا ہے، مولویوں کا کردار، اہل خانہ کا کردار، تنظیم والوں کا کردار کیا رہا ہے؟ وہ چیز ہی نہیں تھی. جو 20 سال سرکار کے ساتھ بیٹھے رہے، وہ چھوٹی موٹی آزمائش آئی تو بھاگ گئے. جاوید بھائی، سرکار نے بچایا تو ہے، کیونکہ سرکار کے علاوہ کون بچا سکتا ہے. لیکن جب 1999 میں اگست کے منتھ میں آخری 11ویں شریف ہوئی اور سرکار نے ہجرت فرمائی، اور میں اس ہجرت کے سفر میں سرکار کے ساتھ تھا. لاہور ایئرپورٹ پر بیٹھے تھے ہم سرکار کے ساتھ. تو وہاں پر سرکار نے مجھے کہا کہ میں پاکستان سے جانا نہیں چاہتا، میں پاکستان سے جانا نہیں چاہتا. پھر ایک بات کہی کہ بھٹو کو پھانسی دینے سے پہلے پاکستان کی فوج نے ہیلی کاپٹر بھیجا لڑکانا، جھوٹی خبر پھیلا کر یہ جاننے کے لیے کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی ہم نے بھٹو کو مار دیا ہے. مارا نہیں تھا، کوئی رد عمل نہیں آیا. فرمایا کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی اب ری ایکشن نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. پھر سرکار نے مجھے یہ کہا کہ یہ چھوٹے موٹے جو ہمارے خلاف کیسز بنائے ہیں، یہ کیسز بنائے اس لیے ہیں ایجنسی والوں نے کہ یہ ہمارے ماننے والوں کا ری ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں. ری ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر فرمایا
کہ ریئیکشن دیکھنے کے لیے انہوں نے ایجنسی والوں نے ہماری تنظیم میں لوگوں کو خریدا ہوا تھا، جیسے وسیم محمد قریشی تھے. لوگ نہیں مانتے، لیکن ہم نے تو ڈائریکٹ سرکار سے سنا ہے نا کہ منافق ہیں وہ. جیسے عظیم دانش اور بہت سے لوگ کراچی میں، لاہور میں، خاص طور پر پنڈی میں منافقین کے سردار. جب بھی کوئی ایسا موقع آیا کہ جہاں پر ہم نے اپنی مین پاور دکھانی تھی، ان لوگوں نے وہاں پر غداری کی، مین پاور شو نہیں ہونے دی. ورنہ پہلے سرکار باہر کا دورہ تشریف لاتے جب دورہ کر کے، تو ہزاروں لوگوں کا ایئرپورٹ پر استقبال کرنے کے لیے مجمع ہوتا. ہاں، تو انہوں نے جو ہے جھوٹ بول بول کے لوگوں کو کہ نہیں ابھی نہیں آ رہے، بعد میں آئیں گے. سرکار نے فرمایا کہ جس کے لاکھوں ماننے والے ہوں، فرمایا تھا کہ اس وقت کوئی سیاسی تنظیم ایسی نہیں ہے جس میں اتنے ان کے جان دینے والے لوگ ہوں. کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے. ہمارے پاس ہیں وہ لوگ، لیکن ہمارے عہدیداروں نے ان کو ٹارگٹ ہی یہ دیا گیا تھا، ان کو ٹارگٹ ہی یہ دیا گیا تھا کہ یہ جو سرکار گوھر شاہی کے نام پر جان دینے والے لوگ ہیں نا، ان کو تتر بتر کر دو، ان کو ایک جگہ جمع نہ ہونے دو، ان کے اندر توڑ پھوڑ کر دو. لیکن سرکار نے فرمایا اس کے باوجود ہماری کشش لوگوں کے دلوں میں اتنی تھی کہ ان کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی. سرکار نے فرمایا کہ ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم پاکستان چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے، یہیں رہیں گے. دورہ کرنے چلے جائیں گے لیکن یہیں رہیں گے. لیکن یہ ہاتھ پاؤں جوڑ کے آ کے انہوں نے ایک وار کیا. کیا وار کیا؟ کہ جن کے دلوں کو آپ اللہ اللہ میں لگا رہے ہیں، کیا ان کی زندگیوں پر کو دھاؤ پہ لگائیں گے؟ آپ یہاں رہیں گے تو یہ سارے مارے جائیں گے. سرکار نے فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اس کے اندر تمہارا گھرانہ تھا، جعفری برادران، وسیم محمد قریشی، سید مسعود علی جعفری، یہ بڑے بڑے جو لوگ تھے، انہوں نے یوں ہاتھ جوڑ کے کہا خدا کا واسطہ ہے آپ کو، آپ یہاں سے چلے جائیں. بڑا دل دکھا اس بات پہ، کیونکہ سرکار نہیں جانا چاہ رہے تھے. آ تو گئے، اس بات پر آ گئے کہ میری وجہ سے اتنے لوگوں کی جانیں جائیں گی. انہوں نے یہی کہا بھائی آپ اگر یہاں ہوں گے تو وہ آئیں گے تو لوگ دیوانہ وار آپ کی طرف آئیں گے. کیا ملے گا ان لوگوں کو؟ وہ روحانیت سیکھنے آئے، ان کی جان جائے گی. یہ ہے ان کے کافرانہ عقائد. وہ ذکر فکر سیکھنے آئے، اللہ کو تلاش کرنے آئے، گوھر شاہی کے نام پہ ان کی جان جائے گی تو رب ملے گا. نہیں، میں چاہوں گا کیونکہ یہ جو میں نے بھی بات کہی آپ کو معلوم ہی ہوگی. جی سیدھی، میں اس میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ کچھ غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں، کیونکہ یعنی میں نے بھی سیدھی سرکار کو یہ رائے تو دی تھی کہ آپ لندن تشریف لے جاؤں، لیکن میری نیت یہ تھی کہ ہم کراچی میں کیونکہ فائٹ کر رہے تھے سارا مقدمات کی، تو چھاپے پڑتے تھے بار بار آستانے پہ، اور سرکار کو اچانک جو ہے نا نکلنا پڑتا تھا، ایسا جیسا آپ نے فرمایا کہ یعنی راتوں کو بھی وہ ان کو نکلنا پڑا. تو پھر ہم لوگ
سب چھوڑ چھاڑ کے پھر کوٹری پہنچتے تھے کراچی ڈویژن والے. بھائی وہ تو نیت کی بات ہوگی نا, آپ کی تو نیت میں نے تو اس نیت سے کہا آپ تھا کی نیت تو یہ تھی نا, لیکن ان کی نیت تو نہیں تھی نا یہ. جی میں نے اس نیت سے کہا تھا کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو ہمارا ذہن پھر ہم لگ کے اس سے فائٹ کریں ہم گے, پھر فری ہو جائیں گے, فری ہو کر پھر ان سے فائٹ کریں گے. نیت یہ تھی. نہیں آپ کی نیت یہ تھی نا, ان کی تھوڑی تھی نیت یہ. اسی طرح ان کو تو ایجنڈا ملا ہوا تھا نا کہ تم نے نکلوانا ہے, نکالو. ایک اور غلطی یہ ہوئی مجھ سے کہ ایک دفعہ یعنی یہ خیال آیا تھا مجھے کہ میں القاء ہی کہوں گا کہ القاء تھا, لیکن میں نے اس پہ ایک خیال آیا تھا کہ لوگوں کو آل پاکستان, کیونکہ کراچی ڈویژن کا اثر کافی تھا, سارے پاکستان والے مانتے تھے, معلوم ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی اور یہ القاء تھا غالباً کہ سارے لوگوں کو انوائٹ کرو اور کوٹری پھاٹک کو بلاک کرو. یہ ہے بات, تو یہ واقعی القاء تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا. ہاں بس, تو کیونکہ اگر وہ نیشنل ہائی وے اور وہ اگر پھٹک جام ہو جاتا تو پاکستان کا یعنی کیونکہ پورٹ سے وہی ایک لائن جاتی ہے, رک جاتا. لیکن پتہ نہیں کیوں پھر وہ شیطانی پھر خیال آیا کہ خون خراب ہو تو ایسا نہ ہو کہ سرکار ناراض نہ ہو جائے, وہ پھر شیطانی خیال تھا. تو لیکن یہ میرے ذہن میں بالکل آیا تھا کہ لوگوں کو بلواتے ہیں اور یہاں بلاک کرتے ہیں, کیونکہ وہ خبیث جو تھا چھوٹا سا وہ جو کیا تھا کاکی تاڑ, اس کی صرف چند لوگوں نے لاہور میں جو ہے نا مظاہرہ کیا تھا تو اس کا مقدمہ انہوں نے واپس لے لیا تھا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ چند لوگوں نے لے لیا, ہمارے پاس تو لاکھوں لوگ ہیں, اور کوٹری جیسی پھاٹک کو اگر ہم بلاک کریں تو ان کی ایسی تیسی ہو جائے گی. لیکن وہ پتہ نہیں کیوں وہ شاید شیطان نے وہ کر دیا کہ سرکار ناراض نہ ہو, یعنی پھر ذہن میں یہی ڈالا کہ سرکار ہی نہ ناراض ہو جائے. لیکن بعد میں پھر پچھتایا میں کہ اگر مر بھی جاتے لوگ. آپ کو معلوم ہے نا جب سرکار وہ گئے تھے سول کورٹ, جی جی وہ جو ہائی کورٹ کراچی میں, آپ تھے وہاں کوٹری شریف میں جب سرکار اوپر سے تشریف لا رہے تھے, نیچے اپنے گھر کے اوپر سیڑھیوں سے نیچے تشریف لائے. جی پھر گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی, جی سی ہم لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے. جی سرکار گاڑی میں داخل ہونے سے ایک لمحہ کے پہلے رکے اور کہا کہ اس نے کہا ہے جی کہ آج میں آپ کی بیل نہیں ہونے دوں گا, جی آج میں آپ کی بیل نہیں ہونے دوں گا, اور ہم نے کہا ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تو کیسے روکے گا. اس کے بعد سرکار نے کیا کہا, اس کے بعد ہم لوگ سامنے کھڑے ہوئے تھے, اس کے بعد یہ کہا کہ آج حد سے گزر جانا دیکھی جائے گی. بالکل ایسا. ایک اور بھی جملہ تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا, آپ کو یاد ہے کیا؟ آج حد سے گزر جانا, یہ جملہ مجھے یاد ہے پکا. تو پھر ہم گئے تھے, میں چل رہا تھا, میں سرکار کے ساتھ تھا. وہ بڑے خطرناک مناظر تھے, وہ بڑا خطرناک ٹائم تھا. اس میں سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی نہ بھی آئے, جیسے اپنے ماننے والے ہیں ادھر نہ بھی آئے تو ہم دیکھتے ہیں آج کون روکے گا. تو جو میں آپ کو جو کہنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے, نمبر 1 سازش کر کے جو سرکار کے پیار کرنے والے ہیں, محبان ہیں, ان کو دھوکے میں رکھا. سرکار نے 4 بجے آنا ہے, انہوں نے 8 بجے کا ٹائم بتایا. کسی کو ادھر بلا لیا, کسی کو ادھر بلا لیا, تاکہ ہماری پاور تقسیم ہو جائے. ایک پوائنٹ تو یہ سرکار کے ساتھ غداری تھی. سرکار کے ساتھ یہ غداری تھی. دوسری بات یہ تھی کہ لمحہ وہ آ گیا تھا کہ جہاں براہ راست ٹسل ہو گئی تھی نیچے اور اوپر والوں میں. اس نے کہا میں یہ نہیں ہونے دوں گا, تو نیچے سے جواب گیا ہے کہ چلو تم اپنا زور لگاؤ, آج ہم اپنا زور لگائیں گے. اب یہ وہ مقام تھا جہاں پر کائنات
میں وہ مناظر پیش آ جاتے جس کا اوپر والوں کو اندازہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لمحہ تھا جب سرکار کا جو جلال ہے وہ مشتہر ہونے کو تھا. ہم نے دیکھا ہے نا، ہم کو تو کہا تھا سرکار نے کہ آج حد سے گزر جانا، آج کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنا، آج حد سے گزر جانا. اندر کے مناظر بھی تھے. اب دیکھیں اس وقت سرکار کا موڈ کیسا ہوگا کورٹ کے اندر، کیونکہ میں سرکار کے بالکل ساتھ ساتھ تھا. تو سرکار جب جا کے بیٹھے ہیں کورٹ میں تو سرکار کے برابر میں وہ بیٹھا تھا عظیم دانش. تو سرکار نے اس کو کہا کہ تم اٹھو نا یار، تم تو ہمارے خلاف فتنے کرتے رہتے ہو، سازشیں کرتے رہتے ہو، اور یہاں پر آ کر کے یہ تاثر دے رہے ہو کہ جیسے تم جانثار ہو ہمارے، اٹھو یہاں سے. مجھے کہا تم بیٹھ جاؤ یہاں پہ، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کے برابر میں کون ایجنسی والا بیٹھا ہو بندوق لے کے. اس کورٹ کے اندر بیٹھے بیٹھے سرکار نے بڑے بڑے عہدیداروں کے بارے میں کہا کہ یہ دشمن ہیں ایجنسیوں کے ہیں ہمارے، یہ دشمن ہیں ہمارے. کوئی منافق اللہ کو برا نہیں کہے گا، وہ کہیں گے آدم کو برا، وہ توہین کریں گے ابراہیم کی، وہ توہین کریں گے موسیٰ کی، توہین کریں گے عیسیٰ اور محمد کی، اللہ کو نہیں کہیں گے. یہی ہے ان منافقوں کی فطرت. جس کو رب بٹھائے گا اس کو ذلیل کریں گے تاکہ لوگوں میں یہ تاثر ہو یہ نہیں رب کے تو ماننے والے ہیں یہ. اور پھر ندیم ہم نے یہ دیکھا کہ منافقین کو تو ہم نے نمٹ لیا، لیکن شیطان نے جن ازلی مومنوں کو اپنے جال میں پھنسا کے بیکار کر دیا، جیسے انوار ہے، ان کا کیا کریں؟ ان کا کیا کریں جن کے دماغ پر شیطان کا قبضہ ہے، جو آدھے گھنٹے سامنے بیٹھیں تو دل پسیجتا ہے، کفر کے پردے ٹوٹتے ہیں، اٹھ کے جاتے ہیں پھر ویسا ہی حال ہو جاتا ہے. بھئی دشمنوں سے ان سے تو آدمی لا تعلقی کا اظہار کر دے، لیکن جو ازلی مومن ہیں جن کو دلوں سے باندھا ہوا ہے، اگر وہ شیطان کے قبضے میں ان کا دل و دماغ چلا جائے گا، ان کو تو نبھانا جو ہے ایک لائبلٹی بن جائے گا نا، یعنی وہ تو ایک ایکسٹرا بیگیج ہوگا. اسی طرح کے لوگ ان کے ذہنوں پر قابض ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر پتہ کیا ہے، محفوظ کون ہے؟ جو مکمل اندر داخل ہو گیا وہ محفوظ ہے، جس کی انگلی بھی باہر ہے نا وہ غیر محفوظ ہے. پورے داخل ہو جاؤ. میں تم لوگوں کے اوپر تنقید کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تمہاری توہین کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں میں بتا رہا ہوں سنبھل جاؤ. توہین کرنا مقصد نہیں ہے. ندیم بھائی سے درخواست ہے کہ قصیدہ پڑھ لیں. مہدی کا ساتھ دینا ہے، بڑھتے چلو بڑھتے چلو. اور غفور بھائی آپ بتائیے، یہ ایم ایف آئی کی ہی طرف سے سرکار کی کرم نوازی ہوئی ہے نا کہ پرچار مہدی ہوا ہے. بے شک بالکل. اور کم سے کم آج 16 لاکھ لوگ امام مہدی کے مرتبے کو تسلیم کرتے. بے شک بالکل ایسا ہی.
اور یہ 16 لاکھ میں سے شاید 1% بھی پرانے نہیں ہیں. بالکل پرانے لوگ بالکل سارے ہے نہیں نا. بالکل نہیں. تو یار یہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں نے 20 25 سال سرکار کے شب و روز دیکھے, کیا کچھ نہیں دیکھا انہوں نے سرکار کی ذات میں, صحیح. کس کس کا مقدر نہیں چمکایا سرکار نے. بالکل یہ حافظ فرید کا گھرانہ, الماس کا گھرانہ فٹ پاتھوں کے اوپر رنگ بیچتے تھے, یہ بالکل صحیح ہے. سرکار کی نسبت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ کافی نہیں تھا یہ جاننے کے لیے کہ کون سی ذات ہے یہ؟ بالکل بولو کیا نہیں, سرکار نے کیا کچھ نہیں کیا, کیا کچھ نہیں کیا. انہی گھرانے کی جو خواتین ہیں, جیسے زیبو چچی ہو گئیں اور دوسری خواتین ہو گئیں, ان کو اس مشن میں لگانے کے لیے سرکار ان کے گھروں کے باہر کھڑے رہتے, بالکل انتظار کرتے رہتے بالکل. کہ ان کو مزارات پہ لے کے جانا ہے. سرکار معاف فرمائے, ایک ڈرائیور کی طرح کتنی سرکار نے محنت کی. ایسے ہی کیا بے شک. کبھی آپ نے کوئی حدیث سنی ہے کہ محمد رسول اللہ گھوڑا یا گدھی لے کے کسی کے انتظار میں باہر 3 4 گھنٹے کھڑے ہوئے ہیں؟ حد کر پھر ان کے نخرے ہوتے تھے ہے نا. بہت زیادہ. تو کیا کچھ نہیں کیا سرکار نے. بالکل. چھوڑو روحانی طاقت اور روحانی باتیں, سرکار کا جو کردار رہا ہے, قربان. اتنی بڑی ہستی ہو کے باہر کھڑے ہوئے ہیں گاڑی لے کے, کہہ رہے ہیں بھائی جلدی نکلو جلدی نکلو. وہ میک اپ میں لگی ہوئی ہیں خواتین, بالکل اور کہاں لے کے جانا ہے ان کو؟ مزارات پر لے کے جانا ہے تاکہ وہ ذکر کی محفل کریں. بالکل. ان کو ذکر فکر میں لگانے کے لیے ایک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈرائیور کی طرح سرکار نے ان کی خدمتیں کی ہیں. ایسے ہی ہے. ایسے بالکل ایسے. ایسا کردار ہے سرکار گوھر شاہی. ہاں جی. حد کر. وہ اپنا تعارف دینے کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہم وہ ہیں جن کے لیے تو سرکار نے انتظار کیا. یہ حالات تھے ان کے. جو کردار ہم نے سرکار کا دیکھا ہے, اس کردار کا عشر اشیر بھی پوری کائنات کی انسانی تاریخ میں نہیں ملتا قسم سے. جو کردار سرکار گوھر شاہی کا ہے. پتہ نہیں کتنے پردوں میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے. کبھی اپنی سرکار معاف فرمائے توہین کے اوپر بھی اف نہیں کی, نہیں. خاموشی سے, خاموشی سے. بس ہمارے سرکار معاف فرمائے نخرے ہی برداشت کیے. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو تو سرکار کے نام پہ جان دے دینی چاہیے. بے شک. بالکل. لیکن ہوا کیا, جنہوں نے یہ ایسے وقت سرکار کی معیت میں گزارے, 20 30 سال تک سرکار کے پاس بالکل قریبی تعلقات رہے, امام مہدی نہیں مان سکتے, مرتبہ مہدی کو جھٹلاتی ہے, بالکل. اور اتنے اندھے ہو گئے کہ کہنے لگے سرکار نے تو نہیں کہا کبھی کہ سرکار امام مہدی, انہوں نے تو نشانیوں کا بتایا. اب یہ سن کے آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اپنا ماتھا پیٹ لے اور پوچھے کہ کنجر کے بچوں وہ نشانیاں جن کا بتایا وہ کس کی ہیں, چاند میں کس کی تصویر ہے, یہ کیسا اندھا پن ہے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم امام مہدی, انہوں نے تو کہا کہ بھائی ہم نشانیوں کا پرچار کرو. بھائی نشانی کس کی ہے؟ حج اسود میں کس کی تصویر ہے؟ تیرے چاچا کی ہے. چاند میں کس کی تصویر ہے؟ یہ کیا تھا؟ یعنی جن کو 20 سال سرکار معاف فرمائے, سرکار نے جن کی 20 سال خدمتیں کی ہیں, بالکل وہ امام مہدی ماننے سے قاصر رہے. اور یہ جو لوگ ہیں آج 16 لاکھ لوگ امام مہدی مانتے ہیں, ان کو یہ کیسے حاصل ہو گیا؟ کیا ایکسیسو کرم انسان کو کافر بنا دیتا ہے جس طرح غربت بنا دیتی ہے؟ کیا جب کرم اور محبت کسی کو زیادہ ملے تو وہ کافر ہو جاتا ہے؟ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یار یہ تو میرا حق ہے, شاید میں کوئی بڑی چیز ہوں, بڑی شے ہوں. آپ نے تو دیکھا ہوگا نا, بالکل ایک طرف تو لوگ
ایک ایک لمحہ سرکار کے چہرے مبارک کی جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تڑپتے رہتے تھے. اور دوسری طرف جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے گھروں میں جا کے سرکار آرام فرما رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ گھوم رہے پھر رہے ہیں، انہوں نے تو جھٹلا دیا. بالکل. ہم لوگوں نے تو دیکھا ہے نا یار، شک. سرکار کا آنا جانا. یہاں عمران بھائی کے گھر پہ بھی تھا، الماس کے گھر پہ تو اکثر جایا کرتے تھے. الماس کا کیا حق بنتا تھا کہ سرکار کے نام پہ کھڑا ہو جائے کہ ہاں میں مانتا ہوں سرکار کو امام مہدی. ان لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا نا. صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں ہمارے مرشد ہیں اور سرکار کے حق کو جھٹلا دینا، نہ ماننا، یہ زیادتی ہے نا. بہت بڑی. اگر کوئی صحابہ کرام میں سے کہہ دیتا کہ ہاں میں محمد کو مانتا ہوں، میں نے ان کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، میں ان سے فیض لیتا ہوں، ختم نبوت کی بات نہیں کروں گا، میں خطرہ ہے، کیا وہ مسلمان ہو جاتا؟ کبھی نہیں. آج جو تم ختم نبوت کے اوپر اتنا چیختے چلاتے ہو، اچھلتے کودتے ہو، اگر یہ ختم نبوت نہ بیان کی جاتی تو آج کیا ہوتا پھر؟ بالکل. تو پھر یہ کہہ دینا ہاں ہم سرکار کو مانتے ہیں، ہمارے مرشد ہیں، لیکن یار یہ امام مہدی والی کہانی مت سناؤ. کیا یہ سرکار کو ماننا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. کہ فیض تو لے لیں اور مرتبہ مہدی کو جھٹلا دیں؟ ہرگز نہیں. توہین ہے سرکار. تو کتنے پتہ نہیں خوش قسمت تھے یا سالے بدقسمت تھے جو 25-30 سال سرکار کی صحبت میں بیٹھے، امام مہدی ماننے سے قاصر رہے، اور آج کے یہ بدقسمت لوگ 16 لاکھ لوگ جنہوں نے سرکار کو دیکھا نہیں، سرکار کی ایک جھلک نہیں دیکھی، اس سرکار کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، امام مہدی مانتے ہیں، رب الارباب مانتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ بالکل. یہ ہے بلکہ ان کا ایمان مجھے تو بہتر نظر آتا ہے اب، یعنی ہم لوگ پرانے لوگوں سے. ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اگر ایمان ہوتا تو مانتے نا امام مہدی. بالکل. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسیسو ان کو مل گیا پیار محبت، سرکار نے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ کس کے پاس بیٹھے ہیں، اتنا نواز دیا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ نوازشات ہمارا حق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا جی ہوں؟ بالکل. اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. اسی لیے ایسا ہی لگتا ہے. اور جیسے یعنی اس مشن کو یعنی جتنا نقصان اندرونی لوگوں نے پہنچایا ہے، دشمن نہیں پہنچا سکے. سرکار نے کسی کو ہمت نہیں دی، کسی دشمن کو جو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے. بے شک. یعنی کتنے یعنی ہم نرغے میں رہتے تھے یعنی کافروں کے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہماری طرف یعنی انگلی بھی اٹھا سکے. آج تک نہیں ہو سکا. صرف پولیس میں انہوں نے FIR کروا کے ہم کو تنگ کیا ہے، لیکن براہ راست کتنی بڑی بڑی دہشت گرد تنظیمیں، عالمی دہشت گرد تنظیمیں، لیکن ہمارے یعنی آڑے کوئی بھی نہیں آیا. بے شک صحیح بات ہے. آج تک نہیں آیا. یعنی خوف تھا ان کے دلوں میں. زیادہ نقصان یعنی زیادہ کیا بلکہ نقصان پہنچایا ہی اندرون خانہ جو لوگ تھے انہوں نے پہنچایا ہے. اور جیسا فرما رہے ہیں کہ واقعی میں انہوں نے اس کو شاید اپنا میٹر آف رائٹ سمجھ لیا، کیونکہ ہر چیز بہت آسانی سے مل گئی تھی، بہت ہی آسانی سے، اور کیجول طریقے سے ملی، تو وہ انہوں نے اس کو کیجولی شاید سمجھا. اور پھر سرکار کی سادگی بھی مار گئی لوگوں کو. پھر سرکار اتنی سادگی سے رہے تو ظاہر ہے وہ آ نہیں سکی لوگوں کی. اور جس طرح یعنی سرکار نے مجھے فرمایا بھی تھا کہ تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ بات شاید محفل میں کہی تھی کہ تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تم ہو روحانی یعنی راستے کے طالب علم ہو، لیکن تم جب بھی معاملات کو دیکھتے ہو تو ظاہری قوانین کی روشنی میں دیکھتے ہو اور مار کھا جاتے ہو. یہی بات ہے. اور سیدھی وہ مجھے آج بھی نظر آتا ہے. آج بھی نظر آتا ہے. یعنی ہم معاملات کو ظاہر کی نظر سے دیکھتے پرکھتے ہیں اور مار کھا جاتے ہیں. روحانیت کے قوانین ہی الگ ہیں، بالکل الٹ ہیں، بلکہ کئی جگہوں پہ تو آپ کو روحانی نقطۂ نظر سے دیکھنا پڑے گا. بس یہی ایک قانون یاد رہے کہ جو یار کہہ رہا ہے وہ مانو، بالکل اپنی عقل نہیں چلاؤ. بالکل ایسے ہی واہ ہے نا. بالکل.